لیکن جواب ندارت، اس کی وجہ یہ کہ جواب ہے نہیں. سارا زور اسی لیے رکھا ہوا ہے گالی گلوچ کے اوپر. اوئے فلاں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم پہ 10 ارب کا ہرجانے کا دعویٰ کروں گا، چیف الیکشن کمشنر ان کا ذاتی نوکر ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. وہ چیف الیکشن کمشنر آپ نے لگایا، اور جب تک وہ آپ کی جو جرائم ہیں اس کو سامنے نہیں لایا، اس سے اچھا چیف الیکشن کمشنر کوئی نہیں تھا. اور آج جب اس نے حقائق، اس نے کوئی کہانیاں نہیں گھڑی تمہاری طرح، کوئی اقامہ پر نااہلی نہیں ہوئی. آج اس نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی ہے، تم نے منی لانڈرنگ کی ہے، تم نے توشہ خانہ کا مال لوٹا ہے. وہ اس نے قوم کے سامنے رکھا. تم کہتے ہو میں 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا. کس چیز کا ہرجانہ کرو گے؟ ہرجانہ کرو گے وہ جیت جائے گا، کیونکہ اس نے سچائی لکھی ہے، اس نے حقائق لکھے ہیں، اس نے ثبوت دیے ہیں اس کے. اور کہتا ہے کہ اس سے 10 ارب روپیہ لے کر ہرجانہ میں شوکت خانم کو دے دوں گا. تو یہ نہیں بتایا کہ جب میں 10 ارب کا ہرجانہ لے کے شوکت خانم کو دے دوں گا تو اس کے بعد وہی ہرجانہ میں شوکت خانم سے لے کر اپنی جیب میں ڈالوں، کیونکہ آپ یہی کرتے آئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اتنی سنگین نوعیت کی بات، ایک شخص جو اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتا ہے، میں اس کو نہیں لیڈر مانتی، میں اس کو جمہوری شخص بھی نہیں مانتی، میں اس کو سیاستدان بھی نہیں مانتی. وہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہے، ایک انتشار کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا اور اس کے لیے پیسے دیے گئے. تو وہ شخص جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کیا بات کر، وہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ چیف عوامی اسٹاف کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری حکومت کو گھر نہ بھیجیں، آپ مجھے گھر نہ بھیجیں، بھلے آپ تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بھلے آپ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جس کو یہ رات کو یا بند کمرے میں یا بند دروازے کے پیچھے یہ کہتا رہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں اور تا حیات ایکسٹینشن لے لیں، اس کو اب یہ کہتا ہے یہ غدار ہے، یہ جانور ہے، یہ میر صادق ہے، یہ میر جعفر ہے. بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو، اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم، اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے، اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی، آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پاناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو کبھی نیب کو کرونا ہو گیا تھا، کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے، اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں، یہ پیچھے یہ تو شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اس کو مٹنا ہی ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن سچ کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا تو جب آپ سے ثبوت مانگے گئے عدالت میں
تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس ثبوت صرف یہی ہے کہ کیونکہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا. آپ کے پاس ثبوت بھی یہی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے تو میں عدالت میں چلا گیا. عدالت میں یہ باتیں نہیں چلتی. عدالت میں آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, پروف چاہیے ہوتا ہے, آپ کو جو irrefutable ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بنایا گیا مقدمہ عدالت میں ٹک نہیں سکا ایک پیج کے باوجود. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ چور ہے اور آپ نے چپ کر کے مان لیا. آپ کو پتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ بہتان بازی کر, آپ کو پتا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص پہ جس نے کچھ نہیں کیا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کیا, آپ اس کے خلاف سازش رچا رہے. اس سازش کا سب سے بڑا مہرہ آپ تھے, کیونکہ بشیر میمن کو اسٹیبلشمنٹ نے بلا کے اپنے آفس میں, پرائم منسٹرز آفس میں نہیں کہا کہ آپ میرے مخالفین کو پکڑ لو, اور جو چیئرمین نیب تھے اس وقت کے, ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے, آپ نے کیا تھا. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بے قصور ہے. آپ نے اس کو چور ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور قسم کے ہتھ کنڈوں کی ضرورت ہے, جس میں کسی کو کسی کی ویڈیو دکھانا. وہ طیبہ گل کو آپ نے رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں رکھا. اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہی کے سامنے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے انکشافات کیے, آپ ہی کے سامنے ارشد ملک نے انکشافات کیے. آپ نے تب بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ قوم سے آ کے معافی مانگتے, نواز شریف سے آپ آ کے معافی مانگتے. آج اس کے جب آپ کی بنائے ہوئے جھوٹے کیسز جب زمین بوس ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو NRO مل رہا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے بات کرتے وقت؟ کون سا NRO نہیں مل رہا نواز شریف کو. آپ کے جھوٹوں کی کلئی کھل رہی ہے. آپ کی سازشوں کا جو تانا بانا, جو جال آپ نے بنا تھا, وہ اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور یہ سچ اب قوم کے سامنے آئیں گے. اور ابھی تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, ابھی بہت مزید سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئیں گے. اور ڈرپوک کتنے ہو. آج تم نواز شریف کو چیلنج کر رہے تھے کہ جہاں سے میں الیکشن لڑوں, تم الیکشن لڑو آ کے وہاں سے, میں تمہیں ہراؤں گا. تم تو تب نواز شریف کو نہیں ہرا سکے 2018 میں جب RTS کو بند کرنا پڑا. نواز شریف کی پارٹی کو تم نے توڑنے کی کوشش کی, اور اس وقت تم ان کے ساتھ مل کے کھڑے تھے. تم نے نواز شریف کے جو لوگ ہیں, جو وننگ الیکٹیبلز جو تھے, تم نے وہ ایک ایک کر کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پارٹی ٹکٹ یا تو ان سے واپس لیا یا ان کو چن چن کے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف صاحب کی بیٹی کو تم نے جیل میں ڈالا. نواز شریف صاحب کو تم نے الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا, اور اس کے بعد بھی تم نہیں جیت سکے تو تمہیں RTS بند کرنا پڑا. اور اس کے ذمہ دار تم ہو, اس لیے کہ تم سب سے بڑے اس کے بینیفیشری. اور آج تم اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس, جب ان میں سے آدھی تم ہار جاتے ہو. ہر دفعہ جب یہ 4-5 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے, 1-2 ہار جاتا ہے, اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس ہار جاتا ہے, اور اپنی ہی چھوڑی ہوئی سیٹس میں کمی آ جاتی ہے تو کہتا ہے میں جیت گیا ہوں. بھائی ابھی تو تمہیں نواز شریف کو تو ابھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے. تمہارا جو سب سے بڑا اپوننٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے ہی نہیں, جس کے نام سے اس کی پارٹی چلتی ہے, جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے, وہ تو ابھی میدان میں ہے ہی نہیں. تمہارا مقابلہ تو اس دن, تمہارا تو اصلی جو تمہارا لیول ہے وہ اس دن سامنے آئے گا جس دن نواز شریف الیکٹورل فیلڈ میں انشاءاللہ تعالی واپس آئے گا, اور تمہارے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات اور تمہاری بنی ہوئی سازشوں کے جال سے کلیئر ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ میرا جو اپیل تھی اس میں ججز کے یہ ریمارکس ہیں کہ نواز شریف کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو جس جرم پہ مریم نواز کو سزا ملی تھی. تو ابھی تو تم انتظار کرو, تمہارا کچا چٹھا ابھی جو رہ گیا وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ یہ چور ہے, تو کیا تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی مانگو؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کے سارے گفٹس جو ہیں وہ تم, اس میں ہیروں کے سیٹس بھی تھے, اس میں گھڑیاں بھی تھیں, وہ سارے تم گھر لے جاؤ اور ان کو جا کے خفیہ بیچ دو, اور اس کے بعد وہی جو اس کی جو پیسے تمہیں آئے وہ تم ڈکلیئر بھی نہ کرو, اس کے بارے میں تم جھوٹ بولو؟ یہ بھی تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا.
تو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں کہا تھا کہ 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تم سائفن آف کر دو؟ یہ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا؟ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جو پنکی پیرنی ہے اس کو اپنا فرنٹ وومن بناؤ اور جتنا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو؟ ابھی ایک بہت بڑا اسکینڈل اور آ رہا ہے جس توشہ خانہ پہ ابھی اس کی نااہلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں اس نے ہمیشہ کی طرح پھٹائی سے جھوٹ بولا ہے کل کہ مجھے تو عدالت نے کہا ہے کہ میں نااہل نہیں۔ عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔